جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ میں شیخ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ شیخ ابھی اس حالت میں نہیں تھے کہ آپ اس جیسے پروگرام میں تشریف لے آئے، لیکن لوگوں کی محبت نے شیخ کو یہاں آنے پر مجبور کیا، اور شیخ نے ہمیں اور آپ کو اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے مستفید کیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں شیخ کے بعد ایک ایسے جماعت کے مایہ ناز خطیب جو ہمارے سرزمین بنارس پر اس وقت مہمان خطیب کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں۔ شیخ ایک علمی شخصیت ہیں، اور آپ نے مخالفین کا تقریری اور تحریری دونوں طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے۔ میری مراد دلی سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ ہے۔ میں شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ باہنر ہیں، پر اثر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ۔ باہنر ہیں، پر اثر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ۔ کہکشاں ہیں، پھول ہیں، عطر ہیں، عنبر ہیں آپ۔ آئیے محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، آئیے محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے۔ باعث فخر چمن ہے، شمع روشن تر ہے آپ۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خطیب شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، لوختہ کے مومنوں، اور ایسے زمانہ شر و فساد میں آپ دین و ایمان کی شمع روشن کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ آپ کو اور آپ کی ہمتوں کو سلام۔ بھئی آواز بہت کم کرتی ہے شاید۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، قرآن شریف کی بعض بہت ہی بنیادی
اور اصولی چیزیں ہیں جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس جاننے میں نہ جاننے میں فرقہ پرستی کا کوئی دخل نہیں۔ تو کہاں اگر آدمی اپنے آپ کو ایمان والا، اپنے آپ کو قرآن والا، اپنے آپ کو نبی والا، اور آپ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ جانتا ہے، تو وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن شریف کا بنیادی پلر، ستون، کھمبا، جس پہ دین کی، ایمان کی، اسلام کی عمارت بنائی گئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق، ایمان کا، ایقان کا، عرفان کا، اور ایسا تعلق کہ ویسا تعلق دنیا میں کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں توحید۔ مختصر ترین لفظوں میں آپ سمجھیے کہ اگر آپ کی توحید صحیح ہے، آپ نے گناہ کیے، خطائیں کی، قصور کیے، بڑی بڑی نافرمانیاں کی، یہ سب کچھ چلتا رہا بحیثیت انسان کے۔ ہم کمزور ہیں، خواہشات ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور شیطان ہر وقت ہماری طاق میں لگا ہوا ہے۔ ایسے میں کسی مسلمان سے گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں، ہو سکتی، ہوتی رہتی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں نے آج تک گناہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم، آدم کے بیٹوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ایسا نہیں جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، جس نے خطا نہ کی ہو، جس سے قصور نہ ہوا ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو دین کو، اسلام کو، ایمان کو لانے والا، بتانے والا، ہمارے دلوں میں بسانے والا، پیوست کرنے والا، اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جس کو علم عطا فرمایا، وہ کہہ رہا ہے کل بنی آدم خطاء، اور اس کے بعد وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ،
خطا کرنے والے تو سب ہیں، لیکن خطا کرنے کے بعد اللہ کی جناب میں، اس کے دربار میں جھکنے والے، اس سے معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے سب سے اچھے لوگ۔ گناہ سب سے ہو جاتا ہے، گناہ ہو جانا انسان کے لیے بری بات نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان بہرحال انسان ہے، گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، خطا ہوگی، لیکن اگر وہ ایک گناہ سے بچا رہے، سارے گناہ کیے اس نے لیکن ایک گناہ نہیں کیا، جس کا نام ہے شریعت کی اصطلاح میں شرک، شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے کہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، اس کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ توحید کی برکت سے وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ کب؟ جب شرک نہیں کیا ہے اسے۔ کیا ہوا آپ کے بھائی؟ گناہ سارے ہو گئے اور سارے گناہ انسان کر بیٹھا، نادانی میں، جہالت میں، جوانی کے جوش میں، پیسے کے جوش میں، طاقت اور قوت کے جوش میں، لیکن اس کے بعد توبہ کی اس نے، سب گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر! صرف اتنی سی بات بندے کی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، قربان جاؤ اس کی رحمتوں کے۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، تم نے دنیا میں گناہ کیے، خطائیں کی، قصور کیے، بڑی بڑی غلطیاں کی، وَلَمْ تُشْرِكْ بِي، تمام گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا۔ قیامت کا دن ہے، دنیا ختم ہو گئی ہے، اب نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے۔ گناہ کا اور نیکی کا تعلق کہاں سے ہے؟ دنیا سے۔ گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں۔ توبہ، استغفار دنیا میں انسان کر سکتا ہے، مرنے کے بعد استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کر سکتا ہے۔ توبہ کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں کتنے ہی استغفار پڑے کوئی فائدہ نہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے آخرت کی کھیتی کے طور پر تمہیں دیا ہے۔ جو یہاں بوگے وہ قیامت میں کاٹو گے۔ تو ہمارا پیارا رب کیا فرماتا ہے؟ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ولم تشرک بی، اللہ، تو میرے پاس اس حال میں آیا اے بندے۔ کان کھولو، ہمارے بہت سارے نوجوان غلطی کر بیٹھتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے،
اور گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مایوس کر دیتا ہے کہ اللہ تجھے بخشے گا نہیں، تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اور جب وہ مایوس ہو جاتا ہے بندہ، تو بندے کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز مایوسی ہے۔ اگر نہیں سنا ہے تم نے تو آج سن لو۔ بندے کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ مایوس ہو جانا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کئی بار کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ تو مایوسی بندے کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، اسے توبہ نہیں کرنے دیتی، استغفار نہیں کرنے دیتی۔ اور بندہ اس مایوسی کے عالم میں برابر اور مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، سوچتا ہے اب اللہ تعالی معاف تو کرے گا نہیں کیونکہ اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے میں نے، تو اب گناہ سے بچنے کا فائدہ کیا ہے جب گناہ کر چکا ہوں اور جہنم میں جانا ہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے اس کی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، پھر اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کروں، توبہ کے لیے نکلا۔ ایک بہت بڑے عابد زاہد، عالم نہیں تھا، عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، کسی عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ عالم نہیں تھا، عالم ہونا اور بات، اور عالم کی فضیلت تو کوئی پا ہی نہیں سکتا، کتنا ہی عبادت گزار ہو۔ بعض عبادت گزاروں کو، نمازیوں کو، تہجد گزاروں کو اپنی عبادت کے اوپر غرہ ہو جاتا ہے، دھوکہ، فریب، غرور، مولوی بنا پھرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو پڑھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے ہم اس سے بڑھ گئے ہیں۔ دھوکہ ہے، شیطان کا فریب ہے، عالم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کوئی مالدار کتنا ہی خرچ کرے عالم سے نہیں بڑھ سکتا، کوئی عبادت گزار کتنی عبادت کرے عالم سے نہیں بڑھ سکتا۔ عالم کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت بغیر علم حاصل کیے آپ نہیں پا سکتے، خرید نہیں سکتے، کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو مل جائے۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے اصلی وارث علماء ہیں، وراثت نبوی خریدی نہیں جا سکتی، اس کو علم حاصل کر کے پڑھ کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کتنے ہی بڑے آپ مالدار ہو جائیں عالم کے برابر نہیں ہو سکتے، کتنے ہی بڑے آپ عبادت گزار ہو جائیں عالم سے نہیں بڑھ سکتے۔ اور کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ یہ بات بتانے کے لیے بہت وقت چاہیے اور ہمارے پاس وقت نہیں۔ اب ہم نے ابھی اپنی بات شروع نہیں کی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس عابد و زاہد کے پاس گیا اور بتلایا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟
اس کی تو آنکھیں پھیل گئیں، کہنے لگا کیا کہا؟ 99 قتل کیے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ جب نہیں ہوگی تو پھر چلو جہاں 99 کی ایک اور صحیح، تو تلوار نکالی، اس کو بھی قتل کر دیا اس نے۔ کیا یہ آدمی اس کو قتل کرنے گیا تھا؟ نہیں، وہ تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس سے مسئلہ پوچھنے، وہ تو توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ تو گناہ کی زندگی سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اس آدمی نے جب اس کو مایوس کر دیا تب مایوسی نے اس کو ایک اور بڑا جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ تو مایوس آدمی ہمارے سماج کا سب سے خطرناک آدمی ہے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی چیز بعید نہیں۔ جیسے ہمارا یہ لاؤڈ اسپیکر کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، کبھی بھی آواز بیٹھ سکتی ہے اس کی، ایسے ہی مایوس آدمی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ انسان کو اللہ رب العزت سے بدگمان کر کے اس سے مایوس کرنا ہے۔ اور جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بات دوسری طرف نکل گئی، بات میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس قیامت کے دن، دنیا ختم ہو گئی اور اب آیا ہے، اب نیکی نہیں کر سکتا، استغفار نہیں کر سکتا، توبہ نہیں کر سکتا، اور لے کے کیا آیا؟ گناہ۔ کتنے؟ اتنے گناہ کہ زمین بھر گئی، اتنے گناہ ہے تیرے پاس، لیکن تیرے پاس ایک پوائنٹ ایسا ہے جو میری رحمت کو جھنجھوڑتا ہے، بیدار کرتا ہے، میری رحمت کو جگاتا ہے۔ سارے گناہ کیے، تم نے شرک نہیں کیا، اللہ، سارے گناہ کیے، شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کیا کہ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً وَلَا أُبَالِي۔ ان دو لفظوں پر تو ذرا غور کرو۔ میں زمین بھر کے، تو میرے پاس آیا ہے، زمین بھر گئی تیرے گناہوں سے، اس حال میں آیا، لیکن شرک نہیں کیا تھا، یہ پلس پوائنٹ۔ سارے گناہ کیے، شرک نہیں کیا۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین بھر کے مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ یہ بخشش اتنے گناہوں کے بعد کس وجہ سے ہوئی؟ اس آدمی کو بخشش کس پوائنٹ پر ملی؟ کون سا عمل اس نے ایسا کر لیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے زمین بھر گناہوں کو بخش رہا ہے؟ وہ ہے توحید،
توحید میں کبھی کانٹا نہیں لگنے دیا، اس میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، توحید کو کبھی رسوا نہیں کیا اس نے، تو توحید کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو بھائیو عزیزو، اب تک جو بات میں نے آپ کو بتلائی، سب سے پہلی بات، اس بات کی کوشش کرو، اول تو گناہ مت کرو، کہ گناہ نحوست ہے، اور نحوست ہمیں اللہ رب العزت کے دربار سے نکال کر شیطان کے چنگل میں پھنسا دیتی ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کرو، استغفار کرو، کچھ بھی ہو جائے توحید میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے جنت مل جائے گی، اور تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، جھنڈے لگائے، ڈنڈے لگائے، ڈھنڈورے پیٹے، نعت خوانی کی مجلسیں سجائیں، سب کچھ کیا، لیکن توحید نہیں ہے تمہارے پاس۔ لا يدخل الجنة الا مؤمنون، مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ کتنی صاف بات اللہ رب العزت نے کہی، سن لو، یہ میرا آخری کلام ہے، آخری رسول پر میں نے بھیجا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، یہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آدمی شرک کرے اور شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائے، کتنی ہی نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ کیا ہے، لا اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی تو آج میں آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آیت الکرسی تو ہمارے یہاں بچپن میں مائیں بچوں کو یاد کرا دیتے، وہ جانتی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جن کا، جادو کا، شیطان کا، نظر کا کوئی بھی ایسا برا اثر جو میرے بچے پر پڑے، آیت الکرسی اس کو دور کر دیتی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بچپن سے ہم سن رہے ہیں، آیت الکرسی کے بڑے درجے اور مرتبے ہیں۔ آیت الکرسی تعویذ و گنڈے والوں کے لیے نفع بخش تجارت کا بہت ہرا بھرا نسخہ ہے، ہزاروں تعویذ بنائے جاتے ہیں آیت الکرسی۔ لیکن بھائیو عزیزو، آیت الکرسی کو آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ اتنی فضیلت اس کی کیوں ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث،
اللہ کے رسول ایک بار ان سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام نے مشہور قاری ہیں ابی ابن کعب، ان سے پوچھتے ہیں ابی یہ بتلاؤ قرآن شریف میں سب سے عظیم، سب سے بڑی، فضیلت والی، درجے والی، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کس سے؟ اپنے ایک صحابی سے۔ وہ جواب دیتے کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی۔ رسول اکرم بہت خوش ہو اور خوشی میں ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اللہ تمہارے علم کو تر و تازہ رکھے۔ بہت بہتر جواب دیا تم، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ صحابی نے جواب دیا، رسول نے اس کی تائید فرمائی، پتہ چلا کہ قرآن شریف کی تمام سورتوں، تمام آیتوں سے بڑھ کر آیت اور سورت سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہیں جن کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کتنی فضیلت والی آیتیں ہیں۔ اگر فضیلت پر بیان کیے جائے تو آدھا ایک گھنٹہ تو اسی پر چاہیے، لیکن ہمارا یہ موضوع تو ہے نہیں۔ تو بھائیو یہ سمجھو، ایک سوال، آیت الکرسی کی اتنی فضیلت، اتنے درجے، اتنے مرتبے، اتنے فائدے کیوں ہیں؟ قرآن تو قرآن ہی ہے۔ قرآن کی کسی اور سورت کے، کسی اور آیت کے اتنے درجے اور مرتبے کیوں نہیں ہیں؟ تو یاد رکھو، اس کے پیچھے وہ حقیقت ہے جو صرف توحید والا جان سکتا ہے، اور جو مریض ہو ہمارے لاؤڈ اسپیکر کی طرح سے وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ توحید والا ہی جان سکتا ہے کہ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کیوں، درجے کیوں، مرتبے کیوں۔ لیکن جو مریض ہیں، مرض بدعت ہے، مرض شرک ہے یا کچھ اور ہے، یہ بیچارے آیت الکرسی کی فضیلت سے محروم۔ بات لمبی نہ ہو جائے تو اتنا سمجھ لو کہ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت، اس کی ذات، اس کے صفات، ارے بھائی ہمارا گلا خشک ہو رہا ہے، اس کو کرنے سے تھوڑی ہوگا، وہیں سے کرا۔ تو اس کے درجے، مرتبے، فضیلتیں توحید کی وجہ سے ہے کہ یہ آیت الکرسی اللہ کی ذات، اس کے اختیارات، اس کے پاور، اس کی قیومیت، اس کے حی، مالک الملک، تمام کائنات پر ملکیت رکھنے والا اور ہر ایک کی خبر رکھنے والا، ہر ایک کا اختیار اپنی مٹھی میں رکھنے والا، اس بات کا بیان ہے۔ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے جو بات آیت الکرسی میں بتائی گئی ہے، تو شرک کے جتنے جھنڈے، ڈنڈے اور جتنے مرکز اور جتنے اڈے بنے ہوئے نا دنیا میں، قسم اللہ رب العزت کی، سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔
اگر آیت الکرسی کو آپ سمجھ لیں، اللہ کے اختیار، اللہ کے درجے، مرتبے اور اس کی بادشاہت کو اگر آپ سمجھ لیں، لیکن آپ تو دوسروں کی بادشاہتوں کے جھنڈے گاڑ رہے، ان کے بخان کر رہے، ان کے بیان کر رہے، ان کے کرشمے، ان کی کرامتیں۔ یہ کرشمے اور کرامتیں جو آپ بیان کر رہے ہو، اگر ان کو صحیح مان لیا جائے، جبکہ ان میں سے 90% جعلی ہے، جھوٹے ہیں، اگر ہم سب کو صحیح مان لیں تو ایک بات تو بتاؤ، یہ کرامتیں، یہ کرشمے اور یہ طاقتیں انہیں دی کس نے؟ دینے والا کون؟ نبیوں کی نبوتیں، رسولوں کی رسالتیں، شہیدوں کی شہادتیں، ولیوں کی ولایتیں کہاں سے ملی ہیں ان کو؟ کہاں سے لائے ہیں؟ کیا خود حاصل کر لی؟ کیا کوئی آدمی خود ولی بن سکتا ہے؟ نبی بن سکتا ہے؟ رسول بن سکتا ہے؟ شہید ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے دربار سے بڑھتی ہیں، وہیں سے ملتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سمجھ لے آیت الکرسی کو، آیت الکرسی کو سمجھنے کے مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو کچھ سمجھ سکتا ہے، اللہ کی صفات کو کچھ سمجھ رہا ہے، ورنہ صرف ہم آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہیں گے زندگی بھر، دم نکل جائے گا اور آیت الکرسی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اللہ رب العزت کے اوصاف، اس کے اختیارات نہ سمجھ کر اس کے کلام کی آیتوں کو، آیت الکرسی کو، معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھ پڑھ کر بچوں پر دم کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے، مجھے جانو، مجھے سمجھو، میں کیا ہوں۔ اللہ، اور یہ اللہ کا لفظ، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کا ذاتی، اس نام کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اس نام جیسا نام دنیا کی کسی زبان میں نہیں، کسی آسمانی کتاب میں نہیں، بے مثال، لازوال، بے نظیر، اللہ، اللہ۔ اور ایسا لفظ ہے، اگر وقت ہو تو بتلاؤں کہ اس کا ایک ایک جز، الف، لام، پھر دوسرا لام، پھر اس کا آخری جز ہے، یہ جتنے اجزاء سے، جتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے، ہر حرف اللہ کی ذات اور اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے مشہور 99 نام ہیں، صرف 99 ہی نہیں ہے، بے شمار نام۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا،
تو اللہ کو اس کے ان ناموں پیارے ناموں کے وسیلے سے پکارو. وسیلہ اگر لگانا ہے ماننا ہے تو اللہ کے ناموں کا. فدعوہ بہا یہ بے وسیلے کی ہے. علماء کرام جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اس کے نام بے شمار ہیں. مشہور نام جو ایک حدیث میں ترمذی شریف کی آئے ہیں 99 نام. 99 ناموں میں کوئی نام اللہ جیسا نہیں. اللہ لا الہ لا ایک تلوار ہے، ایک ایسی تیز زبردست دھار والی ایسی تلوار. اللہ رب العزت کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ لوگوں نے اس کے شریک، لوگوں نے حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے، بیٹا بیٹی دینے والے جتنے بھی بنا رکھے ہیں، یہ لا کی تلوار ہر ایک کی گردن صاف کر دیتی. لا کسی کو باقی نہیں رکھتی. آپ نے کلمہ پڑھا، ہر ایک مسلمان کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ سمجھا نہیں ہے. کلمہ سمجھ لے، صرف کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو بندہ نہ شرک کرے گا نہ بدعت کرے گا. 13 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں صرف کلمہ سمجھانے پر لگایا. مکے میں نماز نہیں تھی، کیسے پڑھی جائے، کتنے وقت پڑھی جائے. روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، یعنی یہ چیزیں فرض نہیں ہوئی تھی جیسے آج ہمارے زمانے میں. 13 سال اس کلمے کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم نے صرف کیا. اور جن صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی اس زمانے میں، اس 13 سال کے عرصے میں، وہ اسی توحید کی خاطر ہوئی. نماز روزے کا جھگڑا نہیں تھا. آج تو آمین رفع الدین کے جھگڑے لے کر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں، بے عزتی کرنے کے لیے تیار ہیں. آج جیسے خلفشار والے زمانے میں چاروں طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں مسلمانوں کی طرف ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی ہیں، اور حال یہ ہو گیا ہے جیسا کہ فارسی کے ایک شاعر انوری نے اپنے کلام میں کہا کہ ہر بلائے قضا سما آیت بر زمین رسیدہ می پرسد خانہ انوری کجا باشد. جتنی مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، گرچہ بر دیگر قضا باشد، چاہے وہ آئی ہو وہ مصیبتیں دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں آئی، مسلمان کے لیے نہیں آئی، دوسروں کے لیے، دوسری قوموں کے لیے اتری ہیں. لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ زمین تک پہنچنے سے پہلے وہ پوچھتی ہیں خانہ انوری کجا باشد.
یہ انوری کا گھر کہاں ہے؟ وہ میرے لیے آتی ہے، ساری مصیبتیں، سارے پریشانیاں، کاروبار ٹھپ کیے جائیں گے مسلمان کے، گھر توڑے جائیں گے مسلمان، مقدمے لگائے جائیں گے مسلمان، جیل میں ٹھوسا جائے گا مسلمان۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں آج کے زمانے میں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے بھائی سے نفرت کرتے، اپنے بھائی کو ستانے میں لطف پاتے، اپنے عالموں کی بے عزت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اگر کہیں اللہ رسول کی، ان کے ذکر کی مجلس قائم کی جائے تو اس کو بھنگ کرنے کوئی نہ سن سکے، کان میں نہ پڑے کسی کے اللہ رسول کی بات، کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو وہ بیکار ہو جائے۔ کون کر رہا ہے؟ غیر کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ اتنے مصیبت اور پریشانی بھرے عالم میں، زمانے میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم خود اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ کوئی سرکار نہیں، کوئی کمیٹی نہیں، کوئی سنگٹھن نہیں۔ ہماری بدعمالیاں، بد کرداریاں اور ہماری آپسی نفرت اور آپسی لڑائیاں اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہم دوسروں کا نام لے کر ان کو برا بھلا کہہ کر خام خواہ اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائیو، بات یہ ہو رہی تھی، اللہ لا الہ لا الہ، کلمے کو آپ نے دیکھا؟ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ از نتھنگ، اللہ واللہ، خدا ودا، گاڈ واڈ کچھ نہیں ہے۔ اس سے بڑا کفر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھو کہ اسلام کے احکام، اس کی بنیاد میں لا الہ یہ رکھا ہوا۔ پہلے آپ اس بات کا اقرار کرو، لا الہ، لا کی تلوار سے تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری آرزوؤں میں، تمہارے علم میں جتنے بھی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، بیٹا بیٹی، روزی روٹی دینے والے پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، تمہاری اپنی وجہ سے، تمہارے ماں باپ کی وجہ سے، تمہارے خاندان کی وجہ سے، تمہارے علاقے کی وجہ سے۔ پہلے ان سب کا سر قلم کر، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں، کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں، حاجت روا، مشکل کشا کوئی نہیں، انکار کر دو آپ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کبھی سنا یہ نکتہ آپ نے؟ نکتے کیا سنیں گے؟ توحید کو ہم نے بیان نہیں کیا اور آپ نے سنا نہیں، اور ہمارے بعض بھائی، ہمارے ہی بعض بھائی جب توحید کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی دوسرا عنوان رکھیں۔ کیوں؟ اس سے آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔
کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے مکہ والے 40 سال تک عزت، احترام، محبت بے حد کرتے تھے۔ بڑے بڑے سارے معاملات آپ کے پاس لا کر حل کرتے تھے۔ اب اس کی تفصیل بیان کروں تو میرا وقت ہی چلا جائے، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تب وہ 40 سال کا وقار، عزت، تعظیم، توقیر، محبت و احترام سب اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور یہ الزام لگایا کہ یہ آدمی جب سے آیا ہے اس نے مکے والوں کی نیندیں حرام کر دی، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا، گھر گھر میں لڑائی کر دی۔ کون سی لڑائی تھی؟ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو پیار محبت لے کر آئے تھے، لیکن الزام کیا تھا آپ کے سر کہ یہ لڑائی کرا رہا، جبکہ آپ صرف یہی لا الہ الا اللہ کہلوانا چاہتے ہیں، اسی بات کو کہتے تھے، یہی سمجھاتے تھے۔ تو توحید کو اس زمانے میں مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے اختلاف کا سبب بتایا۔ آج بدقسمتی سے ہمارا بھائی مسلمان بھی اس کو اختلاف کا سبب سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ بنیاد ہے، بغیر اس کے ہمارا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کچھ قبول نہیں ہوتا۔ اگر توحید نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارا پاور زیرو ہے۔ تو سب سے پہلے کلمے میں کیا بتلایا، اور یہاں کیا بتلایا؟ اللہ لا الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اسی کو کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، دیکھیے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ یکفر بالطاغوت، جو آدمی طاغوت کا، اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹا بیٹی دینے والا کوئی ہے، اس کا کفر کرے، اس کا انکار کرے۔ جب تک آپ کفر نہیں کرتے تب تک آپ کو ایمان نہیں ملتا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ بہت سارے بھائیوں کو بڑی عجیب لگے گی، یہ کیا کہہ دیا، لیکن یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کے ساتھ کفر کرو، طاغوت کا انکار کرو، حاجت روا، مشکل کشا، سجدہ کرنے کے لائق، مانگنے کے لائق اگر کسی کو سمجھتے ہو تو اس کے ساتھ کفر کرو۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لاؤ۔ پہلے کفر، پھر اس کے بعد ایمان۔ اسی کو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، صرف اللہ، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے والا، نیا پار لگانے والا، بیڑے ساحل سے لگانے والا، مصیبتوں اور پریشانی کو دور کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں پوچھتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے دنیا والو ذرا بتاؤ تو کون ہے؟ امن کون ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں، سب پہ نظر دوڑاؤ، اچھی طرح دیکھو اور پھر جواب دو۔
من یجیب المضطر اذا دعا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت، پریشان حل کی پریشانی، مصیبت میں گرفتار آدمی کی مصیبت کون ہے جو دور کرتا ہے؟ پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ آئی ہوئی مصیبت کو کون ٹالتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مصیبت کو دور کر کے اور رحمتوں سے اس کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حاجت روا مشکل کشا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے۔ اگر تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے، تمہارے دماغ سے نکل رہا ہے کہ ہاں اور ہے، تو ایمان برسوں کوسوں دور ہے تم سے، ابھی تم ایمان والے نہیں ہو۔ اتنی جرأت تو مکے والوں کو نہیں ہوئی کہ کہہ دیں ہمارے لات حبل عزا یہ ہے مصیبت دور کرنے والے، ان کو بھی نہیں تھی۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہی ہے الحی القیوم، الحی جو زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آتی، نہ آئی، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں وہ زندہ نہ تھا، اور اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے اوپر عدم نہ گزرا ہو۔ وہ زندگی سے دور تھا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، انسان، جن، فرشتے، عابد، زاہد، نبی، رسول، پیر، پیغمبر، شہید، یہ سب ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اللہ ہمیشہ سے تھا، ہے، رہے گا۔ اور جتنے ذاتوں کا میں نے ذکر کیا، ایک زمانہ تھا نہیں تھے، پھر ہوئے، اور پھر اس کے بعد ختم۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، نبی آئے اس دنیا میں، کہاں ہے؟ آج کوئی ہے جس سے جا کر تم مل سکو، جس کے ہاتھ پر جا کر تم اپنا ہاتھ رکھ سکو؟ ہے؟ نہیں ہے، نہیں تھے، پھر ہوئے اللہ کے پیدا کرنے سے، اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ کتنا بڑا ناشکرا اور ناسمجھ ہے انسان جو زندہ ہے، ہر وقت زندہ ہے، کبھی سوتا نہیں، سونا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو اونگ نہیں آتی۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے، اور انسان اگر نہ سوئے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ انسان کی صفت کیا ہے؟ اگر نہ سوئے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام گزرے، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں جو نہ سوتا ہو، سب سوتے تھے۔ پیر، شہید، ولی، سب اس دنیا میں سوتے تھے، اور میرا رب ہے کبھی نہیں سوتا، جو کبھی نہیں سوتا، ہر وقت زندہ ہے، اور ساری زندگیاں جس کی مٹھی میں ہیں۔ نہ سمجھ انسان اس کو چھوڑ کر جو جاگ رہا ہے، زندہ ہے، جو لوگوں کو اور تمام چیزوں کو زندگیاں دینے والا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسوں کے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں بیٹا بیٹی روزی روٹی، جو سو جاتے ہیں، جن کو نیند آتی ہے، نہ سوئے تو ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے،
اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی انسان کہ زندہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہا ہے جو 24 گھنٹے میں سو جاتے ہیں. اور بھائیوں، سونا بھی ایک موت ہے، نیند بھی موت کی چھوٹی بہن ہے. اس لیے ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم جائیں بستر پہ سونے کے لیے تو دعا پڑھیں، اللہم بِاسْمِكَ اموتو، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، اموتو مرتا ہوں، اور وہ احیا اور زندہ ہوتا ہوں. ہم مر جاتے ہیں 24 گھنٹے میں، ہمارا رب پھر سے ہمیں زندگی دے دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، زندہ ہے، کبھی اس کو اونگ نہیں آتی، کبھی سوتا نہیں. اور لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. سارا آسمان اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے، ساری زمینیں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے، لہو سب کا مالک وہی، اسی کی ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پہلانے والا ہے، اور وہی زندہ رکھنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. لہو مالک ان کا وہ ہے، بیدی الملک، یہ ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس جیسی ذات کسی کی نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. آیت الکرسی بتلا رہی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. جن کے سہارے پر پھول رہے ہو، ہم کو جنت میں بھجوا دیں گے، ہمارا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کے دربار کی حالت یہ ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، شہید ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کسی کو جرأت نہیں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. منزل پوچھ رہا ہے، پوری کائنات میں دیکھ کے بتاؤ، منزل کون ہے؟ یشفع، جو سفارش کرے کسی کی، شفاعت کرے کسی کی اس کے دربار میں، عندہ الا باذنہ، بغیر اس کی اجازت کے. تو بغیر اس کی اجازت کے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر سفارش کرنے کی جرأت کسی کو نہیں. میرا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی آیت الکرسی کو پڑھو. آج کل قرآن کے ترجمے، بہت ساری تفسیریں، اور اس میں بہت کچھ قرآن و سنت کو لے کر بیان کیا گیا ہے. آپ اس کو پڑھو. آپ نے اگر آیت الکرسی کو 2-4 بار پڑھ کر اور دل میں بٹھا لیا، یقین جانیے آپ شرک سے دور، بدعت سے دور، ایمان کے قریب، ایمان والے، سچے ایمان والے، سچے قرآن والے، سچے رسول والے، سچے اسلام والے ہو جائیں گے آپ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار توحید کو ہمارے سینوں میں جاگزی کر دے، اور رسول اکرم کی پاکیزہ تعلیمات سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے. اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.